بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2275 ہے، اور آج سورۃ النبا کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تا 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں، ازواجا، جوڑا جوڑا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہاری نیندوں کو، سباتا، آرام کا ذریعہ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، اللیلہ، رات کو، لباسا، لباس، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، النہارا، دن کو، معاشا، وقت معاش، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائی، فوقکم، تمہارے اوپر، سبعن شدادا، 7 مضبوط، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، سراجا، ایک چراغ، وہاجا، روشن۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج پیدا کیا۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہیں ہم نے مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ دوسری بات، ہم نے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تیسری بات، رات کو ہم نے پردے کا سبب بنایا۔ چوتھی بات، دن کو ہم نے روزی حاصل کرنے کا وقت قرار دیا۔ پانچویں بات، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے۔ چھٹی بات، ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ پیدا کیا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی پیدائش کی یاد دلا رہے ہیں، تاکہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے وہی انہیں دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ ضرور پیدا کر کے اٹھائے گا، اور ان سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم ہی نے تمہیں اے انسانوں جوڑ جوڑ بنا کر پیدا کیا، یعنی ہم نے تم میں سے بعض کو مرد بنایا اور بعض کو عورت، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کرو، اور تم میں ہم نے محبت و الفت اور رحمت پیدا فرمائی، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی اور غمخوار بن کر زندگی گزارو۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں یہی بات کہی گئی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم ہی نے تمہارے لیے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، ہم ہی نے، اور اس کے رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا فرما دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہاں تذکرہ فرمایا نیند کا، کہ ہم ہی نے تمہارے لیے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، کہ جب تم اپنی آنکھیں بند کر کے سوتے ہو تو ہم تمہاری دن بھر کی تھکن کو راحت اور آرام تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر سے تمہارے جسم میں طاقت و قوت اور چستی لوٹا دیتے ہیں، تم ایک دم ریفریش ہو کر ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہو، اور پھر جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو
تو ظاہر بات ہے کہ تم اپنے آپ کو حشاش و بشاش اور متحرک محسوس کرتے ہو۔ اسی طرح ہم نے رات کو پردے کا سبب بنایا، یعنی اس رات کو تاریکی والا بنایا کہ تم اس رات کے وقت ایسے کام کر سکو جو تم دن کے اجالے میں نہیں کیا کر سکتے۔ جس طرح ایک لباس انسان کے بدن کو دوسروں کی نظر سے چھپانے کا کام کرتا ہے، اسی طرح یہ رات بھی تاریکی کے سبب تمہیں اوروں کی نظروں سے چھپائے رکھتی ہے، اور تم بآسانی اپنے پوشیدہ کام اس رات کے اندھیرے میں انجام دے سکتے ہو۔ یہ تو تھا رات کو پیدا کرنے کا سبب، اسی طرح دن کو بنانے کا بھی ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس دن کے اجالے میں اپنی روزی روٹی اور معاش تلاش کر سکو، چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو، زراعت کے ذریعے، صنعت و حرفت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے یا کچھ اور۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، جیسا کہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں، ہم نے تمہارے سروں کے اوپر 7 مضبوط آسمان پیدا فرمائے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شگاف سوراخ نہیں، اور نہ ہی کبھی وہ بوسیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی پرانا ہوتا ہے، بلکہ جس حیات اور شکل میں پروردگار نے اسے پیدا فرمایا آج بھی وہ اپنی اصلی شکل میں باقی ہے، اسی قوت و طاقت کے ساتھ، اور قیامت تک وہ اسی حالت میں آسمان باقی رہے گا۔ اور اسی مضبوط آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشن اور جگمگانے والا چراغ یعنی سورج پیدا فرمایا، جو اپنی روشنی سے ساری دنیا کو منور اور روشن کرتا ہے۔ یہ ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیاں جو اس نے تمہارے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ کیا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اس بات میں شک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ اٹھا کر تم سے تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لے گا؟ ہرگز نہیں، تمہیں شک نہیں کرنی چاہیے۔ تم زمین اور آسمان کو کے خالق اور مالک پر اس بات کا یقین رکھو کہ وہ پروردگار ایک دن ایسا لائے گا جس دن حساب و کتاب ہوگا اور بندوں کے اعمال کا جائزہ ہوگا، اور پھر رب ذوالجلال فیصلہ کریں گے کہ کون جنتی ہوگا اور کون دوزخی ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم پر فضل فرمائے اور محض اپنے احسان اور اپنے لطف اور اپنی شفقت اور مہربانی سے ہم سب کو دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔